کیا دجال پاکستان کے ایک غیر آباد جزیرے استولا میں قید ہے؟ کیا یہ وہی جزیرہ ہے جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ یہاں دجال قید ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ جزیرہ استولا کہاں ہے اور کیا واقعہ ہی دجال یہاں ہے۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دجال ہے کون اور یہ اتنا خطرناک کیسے ہے اور کیوں ہے۔ اس دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غضبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ اب دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے اور دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی، جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب کرے گا۔ اور اس کا یہ سحر و شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ اب ہم اس جزیرے کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے کہ اس جزیرے پر دجال کیسے آیا۔ اگر آپ پاکستان کے نقشے کو گوگل میپ کے اوپر جا کے زوم کر کے دیکھیں تو اس طرح کے اور بھی کئی جزیرے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ جزیرے ہیں۔ ان سارے جزیروں کے اوپر ایک ہی ویڈیو میں بات تو نہیں کی جا سکتی، اس لیے ہم ایک سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جزیرہ استولا کی بات کریں گے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے مہم جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس جزیرہ کا رخ ضرور کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کوئی اور جزیرہ بھی ڈھونڈ لیں۔ اس جزیرہ کو جزیرہ ہفتلار یا 7 پہاڑوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور خوابوں کا جزیرہ بھی۔ یہ پاکستان کا ایک غیر آباد جزیرہ ہے، صوبہ بلوچستان میں پسنی کے ساحل سے قریب۔ یہ جزیرہ تقریباً 40 کلومیٹر بحیرہ عرب کے اندر واقع پاکستان کا سب سے بڑا سمندری جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کی لمبائی چوڑائی کی بات کی جائے تو تقریباً یہ 6.7 کلومیٹر طویل اور 2.3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس جزیرے کا بلند ترین مقام سطح سمندر سے 75 میٹر ہے۔ یہ جزیرہ پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان کے ضلع گوادر کی تحصیل پسنی کا حصہ ہے۔ یہ جزیرہ غیر آباد ہے اس وجہ سے کہ یہاں سیاحوں کی آمد و رفت نہ ہونے کی برابر ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے سیاحوں کو بہت طویل سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر کی سہولیات ناپید ہیں۔ اگر یہاں آپ کو جانا ہو تو کراچی سے 7 گھنٹے تک پسنی کا سفر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو موٹر بوٹ کی ضرورت پڑے گی، جس میں مزید 3 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد آپ استولا پہنچیں گے۔ تو یہ سفر تو وہی کرے گا جو مہم جو ہے، جسے ایڈونچر کا شوق ہے اور نئی نئی جگہیں ایکسپلور کرنے کا شوق ہے۔ عام لوگ تو ساحل سمندر جاتے ہیں اور وہاں سے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں لوگ کم ہی جاتے ہیں۔ اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو ہسٹری میں اس آئی لینڈ کا ذکر ایڈمرل نیرکوس کے حوالے سے ملتا ہے، جسے 325 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے بحیرہ عرب اور خلیج فارس کے ساحلی علاقوں کی کھوج میں روانہ کیا تھا۔ تو اسی کھوج کے دوران اس نے اس آئی لینڈ کو ڈھونڈا۔ 1982 میں حکومت پاکستان نے یہاں گیس سے چلنے والا ایک روشنی کا مینار لائٹ ہاؤس بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے تعمیر کیا تھا، جسے بعد میں 1987 میں سولر پاور کے سسٹم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ستمبر سے مئی کے مہینوں کے درمیان یہاں ماہی گیر کیکڑوں اور جھینگوں کے شکار کے لیے آتے تھے، لیکن اب یہاں شکار کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس غیر آباد جزیرہ کے اوپر ہمیں 2 آبادی کے نشانات ملے ہیں۔ ایک تمہیں ایک مسجد ملی ہے جسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ مسجد کب تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک مندر کے آثار بھی ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی پرانے زمانے سے لوگ اس جزیرے کو جانتے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم اس جزیرے کے پہاڑوں کی بات کریں تو یہ پہاڑ بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہاں پودے تو بہت ہی کم ہیں،
لیکن پھر بھی یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں ہمیں بہت خوبصورت غاریں بھی نظر آتی ہیں جو کہ قدرتی ہیں، نیچرل ہیں، کسی انسان نے نہیں بنائی۔ یہاں پلانٹس اس لیے نہیں اگ سکتے کہ یہاں اگر بارش ہوگی تو وہی میٹھا پانی آئے گا جس سے پلانٹس گرو کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں نہ تو کوئی میٹھے پانی کا چشمہ ہے، نہ ہی کوئی نہر، اس وجہ سے یہاں پلانٹس نہیں ہو پاتے۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو پلانٹس اگتے ہیں، اور جب پانی ختم ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، تو یہ پلانٹس خود بخود ہی سوکھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک درخت ہے جو کافی عرصے سے یہاں سروائیو کر رہا ہے، وہ ہے کیکر کا درخت، کیونکہ اسے پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس مشکل ماحول میں بھی یہاں کیکر کا درخت سروائیو کر رہا ہے، اور جا بجا ہمیں کیکر کے درخت نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس جزیرے کے پانی کی بات کریں، ساحل کی بات کریں، تو ساحل سمندر کا پانی بہت ہی صاف شفاف ہے، کیونکہ انسانوں کی انوالومنٹ یہاں نہیں ہے، یہاں کچرا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس ساحل کا پانی بہت ہی صاف ہے، اور غروب آفتاب کے وقت یہاں کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ سفر کی طوالت اور مشکل حالات کے باوجود بھی یہاں بہت سے مہم جو ہیں، ایڈونچرر ہیں، جو یہاں آتے ہیں، یہاں رات گزارتے ہیں، بون فائر کرتے ہیں، اور انجوائے کرنے کے بعد یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اگر اس جزیرے کو سیریس لیا جائے، کوئی قانون بنائے جائیں، سیاحوں کو یہاں لانے کی کوشش کی جائے، ایڈونچرر لوگوں کو ایک نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی ملے گی، اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، تو یہ ایک نیوز بھی سن لیں، اس سے آپ گڈ نیوز بھی سمجھ سکتے ہیں اور بیڈ نیوز بھی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیڈ نیوز کی۔ تو بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہاں قانون بن چکا ہے، بلوچستان کی حکومت نے اس جزیرے کے بارے میں قانون پاس کیا ہے کہ اس جزیرہ کو سمندری حیات کے لیے محفوظ قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ اب وہاں حکومت پاکستان کی، حکومت بلوچستان کی اجازت کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق اس اقدام کا مقصد جزیرے اور اس کے ارد گرد پائی جانے والی سمندری حیات، پرندوں اور ان کے مسکن کو انسانوں کی مداخلت اور سرگرمیوں سے پہنچنے والے نقصان سے بچانا ہے۔ حکومتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر آئی لینڈ کی زمین یا اس کے ارد گرد سمندر کا استعمال نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ وہاں کے حیاتیاتی ماحول کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ یہ جزیرہ اب عام لوگوں کی تفریح اور تعلیمی مقاصد کے لیے بھی اس وقت کھولا جائے گا جب حکومت اس کی اجازت دے گی۔ محفوظ علاقہ قرار دیے جانے کے بعد اب اس جزیرے پر ایسے کسی بھی کام کی ممانعت ہوگی جس کی وجہ سے جزیرے پر یا سمندر میں موجود حیات کی نشو و نما اور افزائش نسل کے نظام میں خلل پڑے۔ تو ناظرین، اب تک ہزاروں لوگ اس جزیرے پر جا چکے ہیں اور ابھی تک کسی کو دجال نہیں ملا۔ لوگ آزادی سے اس جزیرہ پر آ جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو دجال دکھتا تو دجال اس کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر کوئی بچ پاتا تو لازمی آ کر بتاتا۔ اس لیے آپ کا جب من کرے اس جزیرہ پر جا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔